اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکڑ اکڑ کر چلنے کی ممانت، تکبر کی مذمت۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 اور 38 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اس آیت میں تکبر سے اور اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ اس حکم کو متضمن ہے کہ زمین میں تواضع اور انکسار سے چلنا چاہیے۔ اس کی نظیر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 63 ترجمہ: رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 ترجمہ: اور تکبر سے رخسار ٹیڑھے نہ کر اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے شیخی کھورے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19 ترجمہ: میانہ روی سے چل اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ طول میں پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ زمین کو پھاڑنے اور پہاڑ تک پہنچنے سے مقصود یہ ہے کہ تم ایسے طاقتور نہیں ہو کہ زمین پر قدم رکھو تو تمہارے زور سے زمین میں سوراخ ہو جائے، اور نہ ایسے بلند قامت ہو کہ قدم اٹھاؤ تو تمہارا قدم پہاڑ تک پہنچ جائے۔ اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ تم تکبر کیوں کرتے ہو جبکہ تمہارے قدم رکھنے سے زمین میں سوراخ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے اوپر پہاڑ ہیں جن تک تم پہنچ نہیں سکتے، تمہارے نیچے جامد زمین ہے اور تمہارے اوپر سخت پہاڑ ہیں، تم دونوں طرف سے محافظ ہو، پھر تکبر کس بات پر کر رہے ہو؟ اور تکبر کرنا اور اکڑ اکڑ کر چلنا یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، عزت میری ازار تہمند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جس شخص نے بھی ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو عذاب دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ جمیل حسین ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو مردوں کی صورت میں چیونٹیوں کی جسامت میں اٹھایا جائے گا، ان کو ہر جگہ سے ذلت ڈھانپ لے گی، ان کو جہنم کے اس قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بولس ہے، ان کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور ان کو دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا بوجھ اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو نیک اور متقی ہیں اور اللہ عز و جل کے نزدیک کریم ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو فاجر ہیں، بدبخت ہیں اور اللہ عز و جل کے نزدیک ذلیل ہیں۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو گروہوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ بے شک اللہ بہت علم والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تکبر سے قدموں کے نیچے کپڑا لٹکایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک آدمی اتراتا ہوا ایک قسم کی 2 چادریں پہن کر چل رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں سیدھی کنگھی کی ہوئی تھی۔ وہ تکبر سے چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ وہ قیامت تک زمین میں گڑگڑاہٹ کے ساتھ دھنستا رہے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں سے کہا، تم مجھے کہتے ہو کہ مجھ میں تکبر ہے، حالانکہ میں گدھے پر سواری کرتا ہوں اور چوڑی دار پاجامہ پہنتا ہوں اور بکری کا دودھ دھوتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کام کرے گا اس میں بالکل تکبر نہیں ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔